السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورۃ البقرہ۔ آج کی اس درس کی مناسبت سے موضوع ہے صیام رمضان۔ پچھلے درس آپ کے سامنے قیام رمضان کے تعلق سے بات کی ہے۔ صیام رمضان یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے ایک اہم ترین رکن ہے۔ جو سن 2 ہجری میں فرض ہوا، اور اس کی فرضیت پر علماء امت کا اجماع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، کہ تم میں سے جو کوئی رمضان المبارک کا مہینہ پالے اسے چاہیے کہ وہ رمضان المبارک کا روزہ رکھے۔ یہ آیت کریمہ اس بات کی دلیل ہے کہ جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے، جس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہو جائے، اور وہ عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، مقیم ہو، غیر معذور ہو، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، رمضان المبارک کا روزہ رکھنا اس کے اوپر فرض ہے۔ اگر کوئی اس کی فرضیت کا انکار کرتا ہے یا رمضان المبارک کے روزے سے اعراض کرتا ہے اور اسے اہمیت نہیں دیتا ہے، رمضان المبارک کا روزہ نہیں رکھتا ہے، تو ایسوں کے لیے سخت وعید سنائی گئی۔ اور جو لوگ رمضان المبارک کے روزے کا اہتمام کرتے، قیام اللیل کے ساتھ، تراویح کے ساتھ اور دیگر من جملہ عبادات کے ساتھ اس کے خصوصی عبادت یعنی روزے کا اہتمام کرتا ہے، ایسوں کے لیے بشارتیں اور خوشخبریاں موجود ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث نمبر 233، راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر، کہ 5 وقت کی نمازوں کی حفاظت کرنا، ایک جمعہ کے بعد دوسرے جمعہ کا اہتمام کرنا، اور ایک رمضان کے بعد دوسرے رمضان کا روزہ رکھنا، مکفرات ما بینہن، یعنی اس درمیان میں ان سے جو گناہ صادر ہوتا ہے، یہ تمام عبادتیں، 5 وقت کی نمازیں، جمعہ کی نمازیں اور رمضان المبارک کے روزے ان کے گناہوں کے کفارے کے باعث ہے۔ ایک رمضان ہماری زندگی سے گیا، دوسرا رمضان آیا، اس درمیان ہم سے جتنے بھی گناہ ہوئے، تمام چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے، بشرطے کہ وہ بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کرنے والا ہو۔ اذا اجتنب الکبائر۔ اور آپ دیکھیں اس روزے کی کتنی اہمیت ہے۔ ہمارے اور آپ کی جو بھی عبادتیں ہیں، جو بھی اعمال صالحہ ہیں، چاہے وہ حج ہو، عمرہ ہو، قربانی ہو، نمازیں ہو، جو بھی عبادتیں ہیں، ان تمام عبادات میں سے اور ان تمام اعمال میں سے اللہ رب العالمین نے صرف اور صرف روزے کو اپنی جانب منسوب کرتے ہوئے کہا کہ یہ روزہ میرے لیے ہے، یہ روزہ میرے لیے ہے۔ آخر اس کی راز کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے یہ کیوں نہیں کہا یہ نماز میرے لیے ہے؟ الصلاۃ لی کیوں نہیں کہا؟ الزکاۃ لی کیوں نہیں کہا؟ الصدقہ لی کیوں نہیں کہا؟ العمرہ والحج لی کیوں نہیں کہا؟ روزے کے متعلق اللہ رب العالمین نے الصوم لی وانا اجزی کیوں کہا؟ یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر عطا کروں گا، میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ اس روزے کو اللہ رب العالمین نے اپنی ذات اقدس سے کیوں جوڑ دیا؟ اس کی راز کیا ہے؟ آپ دیکھیں
چاہے مرد ہو یا عورت، جب کوئی مومن روزہ رکھتا ہے تو دن میں کھانے پینے سے اس کے لیے روکا گیا، بیوی سے ہم بستری کرنے سے روکا گیا، اور بھی جائز چیزوں سے ان کے لیے روکا گیا جو وہ کر سکتا ہے۔ اور انسان کے ساتھ کبھی ایسا وقت بھی آتا ہے، کبھی ایسی گھڑی بھی آتا ہے کہ صرف اسے اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، صرف اسے اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، نہ والدین دیکھ رہے ہوتے، نہ بھائی دیکھ رہے ہوتے، نہ بیوی دیکھ رہی ہوتی، نہ بچے دیکھ رہے ہوتے، دنیا کا کوئی انسان اسے نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، صرف اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو کھا سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو پی سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو اپنی بیوی سے ہم بستری کر سکتا ہے، مگر نہیں کرتا ہے، نہیں کھاتا ہے، نہیں پیتا ہے۔ کیوں؟ اللہ رب العالمین کی خوشنودی کو پانے کے لیے، روزے کے اجر ثواب کو حاصل کرنے کے لیے۔ چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کی نیک نیتی کو دیکھتے ہوئے، اس نے نیت کو دیکھتے ہوئے، اور ان کے دل کی صفائی کو دیکھتے ہوئے، ان کے دل کی طہارت کو دیکھتے ہوئے، ان کی للہیت کو دیکھتے ہوئے، ان کے خلوص کو دیکھتے ہوئے، اور ان کا رضا الہی کے حصول کی تڑپ کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کہا الصوم لی وانا اجزی بہ، یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اسے اجر دینے والا ہوں۔ یدع شہوتہ، انہوں نے میری خاطر اپنی شہوت کو، خواہشات نفسانی کو کچل ڈالا، وَأَكْلَهُ، کھانے پینے کو چھوڑ دیا، وَشُرْبَهُ، مشروبات کو چھوڑ دیا، من اجلی، میری خاطر۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا الصوم لی، یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اسے اجر دینے والا ہوں۔ یہ ہے صیام رمضان کی فضیلت، یہ ہے روزے کی فضیلت، یہ ہے روزے رکھنے والوں کا مقام۔ مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، دو خوشیاں ہیں۔ نمبر ایک، حین یفطر، جب وہ افطار کرتا ہے، جب روزے دار افطار کرتا ہے اسے خوشی محسوس ہوتی ہے، اور جو بے روزے دار ہوتے ہیں، جو روزہ نہیں رکھتا، اذان کے وقت، افطاری کے وقت ان کے چہرے میں مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ لوگوں سے چھپے چھپے رہتے ہیں، وہ لوگوں سے چھپے چھپے رہتے ہیں، وہ خوشیوں سے محروم رہتا ہے۔ لیکن جب ایک روزے دار افطار کرنے بیٹھتا ہے اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے، اور ایک خوشی اور عطا کی جائے گی، ایک خوشی اور عطا کی جائے گی۔ جانتے ہیں وہ خوشی کون سی خوشی ہے؟ جو سب سے بڑھ کر خوشی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے، بولیے آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کو عطا فرمائے حین یلقا رب، جب اپنے رب کائنات سے وہ ملاقات کریں گے۔ ہم سب اللہ رب العالمین سے ملنے والے ہیں، ہم سب اللہ رب العالمین سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ کوئی نیکیوں کے ساتھ ملنے والا ہے تو کوئی خطاؤں کے ساتھ ملنے والا ہے، کوئی کبائر گناہوں کے ساتھ ملنے والا ہے تو کوئی توحید کے ساتھ ملنے والا ہے، کوئی شرک کے ساتھ ملنے والا ہے، کوئی بدعت کے ساتھ ملنے والا ہے تو کوئی سنت کے ساتھ ملنے والا ہے، مگر ہر ایک کو ملنا ہے، ہر ایک کو ملنا ہے۔ وہ عمل کریں کہ جب رب کائنات کے سامنے آپ کا وجود ہوگا، آپ کھڑے کیے جائیں گے، آپ حاضر ہوں گے، آپ کے اعمال ہوں گے، آپ کی زندگی کی کتاب ہوگی، اور آپ رب کائنات کو دیکھ کر مسکرا رہے ہوں گے۔ حین یلقا ربہ، روزے دار کو اس وقت خوشی ہوگی جب وہ اپنے پروردگار کو اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوگا، اپنی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوگا۔ یہ روزے دار کی تو بڑی خوشی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حقیقی مسرتوں اور خوشیوں سے سرشار فرمائے اور سرفراز فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔ اسی طرح سے روزے کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی آتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث کے الفاظ ہیں، صحیح بخاری کی حدیث کے الفاظ ہیں، حدیث نمبر 1397۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ان اعرابی اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دیہاتی شخص، اعرابی شخص نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں ایسا عمل بتائیے جس عمل کی بنیاد پر میں جنت میں چلا جاؤں،
जन्नत में चला जाऊं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, ताबुदुल्लाह ला तुशरिकु बिही शैआ, एक अल्लाह की इबादत करना, उसकी इबादत में किसी को शरीक मत करना। सजदा अल्लाह के लिए करना, रुकू अल्लाह के लिए करना, अल्लाह के सामने झुकना, किसी और के सामने मत झुकना, फरियाद अल्लाह रब्बुल आलमीन से करना, दुआएं अल्लाह रब्बुल आलमीन से करना, आस्थानों में जाकर के, कब्रों में जाकर के, मज़ारों में जाकर के गैरुल्लाह के सामने इस माथे को मत टिकाना। ला तुशरिक बिल्लाह, एक अल्लाह की इबादत करना और उसकी इबादत में किसी को शरीक मत करना। ए देहाती इंसान, ए अराबी इंसान, अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो तो ये अमल करो, एक अल्लाह की इबादत करो, उसकी इबादत में किसी को शरीक न करो। दूसरा अमल अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वतुकीमु सलातल मक्तूबा, तुम फर्ज नमाजों का एहतिमाम करना, वतुअद्दी ज़कातल मफ़रूज़ा, और तुम ज़कात की अदायगी करना। और आखिरी अमर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वतसूम रमज़ान, जब रमज़ान तुम्हारी जिंदगी में आए, जब जब तुम्हारी जिंदगी में रमज़ान दाखिल हो, रमज़ान का कोई रोज़ा छूटने ना पाए। उस शख्स ने कहा, वल्लज़ी नफ्सी बियदी, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, ला अज़ीदु अला हाज़ा व फी रिवायतिन उखरा वला अनकुस, फरमाने रसूल में ना मैं इजाफा करने वाला हो, ना सियादती करने वाला हो। जब वो पलट कर जाने लगा, अल्लाह के रसूल ने मजमा में बैठे हुए लोगों से कहा, ए मेरे सहाबा सुनो, ए मेरे सहाबा देखो, मन सर्रहु अन यंजुर इला रजुलिन मिन अहलिल जन्नह फलयंजुर इला हाज़ा, अगर कोई इस दुनिया में चलता फिरता जन्नती इंसान देखना चाहता है तो इसे देख ले, ये जन्नती इंसान है, इसे देख ले, ये जन्नती इंसान है। क्योंकि इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जन्नत में ले जाने वाले आमाल का सवाल किया। फरमाने रसूल उसके सामने आया, आमन्ना सद्दक़ना, कहा कि हम इसी के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। पता ये चला नजात किसमें है, इत्तिबाए रसूल में। नजात किसमें है, इत्तिबाए सुन्नत में। होते हुए मुस्तफ़ा के गुफ्तार मत देख किसी का कौलो किरदार। ना जाने इंसान जन्नत में ले जाने वाले कितने आमाल ईजाद कर लिए, ना जिसका पाँव है, ना जिसका सर है, ना कोई अता पता है। जन्नत वाला अमल वही है जो किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल से साबित है, और जहन्नम से बचाने वाला अमल भी वही है जो किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल में मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस मस्जिद में ख़वातीन भी नमाज तरावी में शिरकत करती हैं, उनके लिए भी एक हदीस मैं पेश कर देना मुनासिब समझता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं, इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा, जब एक खातून या एक औरत 5 वक्त की नमाजों की हिफाजत करे, वसाम शहरहा, रमजानुल मुबारक का रोजा रखे, वहस्सनत फरजहा, अपनी शर्मगाह की वो हिफाजत करे, वअताअ ज़ौजहा, अपने शोहर का वो इताअत गुज़ार हो। बहुत सारी औरतें अपने शोहर की नाफरमानियां करती हैं, ज़बान दराज करती हैं, अपनी ज़बान लंबी करती हैं, बातों बातों पे एतराज़ करती हैं, टोकती हैं, तकरार करती हैं, उसे खुश रखने के बजाय उनका दिल दुखाते हैं। घर से जब आते हैं एक गिलास पानी देने के बजाय, उसकी खैरियत लेने के बजाय, उसके हाल अहवाल लेने के बजाय, घर में ये नहीं था, वो नहीं था, बच्चे इतने परेशान कर रहे थे, और भी बोझ शोहर के ऊपर डाल देते हैं। वअताअ ज़ौजहा, जो औरत ये 4 काम कर ले, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, कीला लहा, उससे कहा जाएगा, उदखुली अल जन्ना मिन अय्यि अबवाबिल जन्नति शिअति, ए खातून, ए औरत, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, तुम जिस दरवाजे से चाहो दाखिल हो जाओ, जिस दरवाजे से चाहो दाखिल हो जाओ। कितनी बड़ी एहसास की बात है और कितनी सआदत की बात है, कितनी खुशकिस्मती की बात है कि अल्लाह ताला कहे
جنت کے سارے دروازوں سے تم داخل ہو جاؤ، تمہارے لیے اختیار ہے۔ تو رمضان المبارک کا یہ روزہ ہے جس کا یہ مقام ہے، جس کی یہ اہمیت ہے، ہمیں اور آپ کو اس کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، مرنی بعمل یدخلنی الجنہ، اللہ کے رسول کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس عمل کی بدولت میں جنت میں چلا جاؤں۔ آپ نے فرمایا علیک بالصوم فإنہ لا عدل لہ، اے میرے صحابی ابو امامہ الباہلی، روزے کو لازم پکڑو، روزے کو لازم پکڑو، فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ وَفِي رِوَایَةٍ اُخْرَى فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ، کیونکہ روزے جیسی عبادت دیکھی نہیں گئی، روزے جیسی عبادت ہے ہی نہیں، اسی لیے تو اللہ نے کہا الصوم لی، یہ روزہ میرے لیے ہے، یہ روزہ میرے لیے ہے۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے، ریا نمود کی خاطر نہیں، اللہ تعالیٰ سے اجر پانے کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھے گا، ان کے سارے سابقہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ ہے صیام رمضان، یہ ہے رمضان مبارک کے روزے کی فضیلت ہے۔ بڑے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو اس ماہ میں بھی دن میں کھاتے پیتے رہتے ہیں اور روزے جیسی عبادت سے خود کو دور رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بد دعا دی گئی ہے۔ جبریل علیہ السلام نے بد دعا دی ہے، اور کائنات کے نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کی اس بد دعا پر آمین کہا ہے کہ دوری ہو، ہلاکت ہو، بربادی ہو اس شخص کے لیے جن کی زندگی میں رمضان آیا اور انہوں نے اپنے آپ کو پاک نہ کر سکا۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان مبارک کی من جملہ عبادات سے سرفراز فرمائے اور ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔